بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 اپریل منگل کا دن، سال 2022، صبح کا وقت، بیوٹیفل مارننگ، گڈ مارننگ، صبح بخیر، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ جی، حسب معمول صبح کے پروگرام میں پہلا اور مین سیگمنٹ ہوتا ہے تاریخ ہندوستان، قدیم ہندوستان کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور پچھلی کچھ قسطوں سے ایپیسوڈز میں ہم دیکھ رہے ہیں راجپوتوں کا دور حکومت۔ سب سے اینڈ میں انہی کی باری آئی ہے ہندوستان پر حکومت کرنے کی۔ جتنے ملکوں میں ہندوستان کے جتنے علاقوں پر راجپوتوں نے حکومت کی ہے، بہت ان کی لمبی گنتی ہے، لیکن ان کی باری سب میں اینڈ میں آئی ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان سے عنان اقتدار جو تھا وہ مسلمانوں نے 14ویں صدی عیسوی میں ان سبھی ملکوں کا، سبھی علاقوں کا قبضہ اور تسلط اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جی، آج میں کوشش کروں گا کہ روزانہ 3 خاندانوں اور ملکوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج میں کوشش یہ کرنے جا رہا ہوں کہ میں آپ کو 5-6 خاندان اور 5-6 ہی ملک گنوا کے نا، تو اس چیپٹر کو راجپوتوں کا دور حکومت کو آج کلوز کر دیں یار، تاکہ ہم آگے بڑھیں، مسلمانوں کے دور حکومت میں ڈسکس کریں، اس میں انٹر ہوئیں، اس میں انٹری ماریں، 14ویں صدی میں جائیں۔ میں ان کی تفصیل اگر آپ کو بتانے بیٹھوں تو اس کے لیے پھر ان کی جنگی فتوحات، ان کی جنگیں کون کون سی ہوئیں، کون کون سے ملک سے ہوئیں، ان کے ازدواجی حالات، ان کے گھریلو حالات بادشاہوں کے، راجپوتوں کے، ان کے اولاد کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے سسرال شادیوں کے بارے میں، وہ تو اتنا کچھ پھر کتابوں میں درج ہے کہ جو راجپوت کا دور حکومت ہے اس پر میں نے کتاب دیکھی ہے، مجھے ملی ہے، وہ کنٹیننگ 450 پیجز، 450 اوراق ہے اس کتاب میں۔ تو اگر میں خالی یہی پڑھانے بیٹھوں گا تو اسی پہ ہمارا 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو بہت اختصار کے ساتھ، بہت مختصر کر کے، اور اس سے زیادہ مختصر میں کر نہیں سکتا جتنا میں آج کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ کو 5-6 خاندان اور ملکوں کے بارے میں 10-15 منٹ میں سارا کچھ بتا دوں گا کہ کن کن ملکوں میں، ہندوستان کے کن کن حصوں میں، کن کن سلطنتوں میں، کن کن مملکتوں پر یہ راجپوت کسی نہ کسی شکل میں قابض رہے، حکومت کرتے رہے، اور نسل در نسل کرتے رہے، جن کا دعویٰ یہ تھا۔ اور راجپوت کہلواتے نہیں تھے۔ راجپوت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے راجاؤں کی اولاد۔ ان کا دعویٰ یہ ہے ان ساروں کا، جو پچھلے میں نے آپ کو بتائے ہیں، گزشتہ روز بھی، اس سے پچھلے دن بھی، اور آج بھی 5-6 بتانے جا رہا ہوں۔ ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم شری کرشن جی کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہیں، اور راجپوت ہیں، جبکہ ہر ایک ملک میں ان کا اپنا ایک قوم تھی، جس کے نام سے پچھلی قسطوں میں بھی میں نے آپ کو بتایا، چالوکیہ قوم، ایک نہ کبھی سنی نہ پڑھی، لیکن یہ راجپوت تھے، چالوکیہ کہلواتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے ملکوں میں آج جو میں آپ کو اینڈ کرنے جا رہا ہوں، اس چیپٹر کو کلوزنگ کی طرف زبردستی لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہم 1 سال کے اندر تاریخ ہندوستان مکمل کر لیں، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ میں دریا کو کوزے میں بند کرتا جاؤں، اور صرف ضروری باتیں جو انتہائی ضروری ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں، وہ آپ کے نوٹس میں لاؤں، وہ آپ کے علم میں لے کے آؤں، اور آگے بڑھتے جائیں، اور رستے میں الجھنے کی بجائے، گتھیاں سلجھانے کی بجائے اپنا پینڈا، اپنا سفر کھوٹا کریں، مطلب کم کریں۔ جی، آج 5 مملکتوں کے بارے میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے، آپ کو 1 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا۔ جی، آج جو میں آپ کو سب سے بڑی مملکت، سب سے بڑے ملک
سب سے بڑی ریاست کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. پہلی ریاست وہ ہے بنگال. کون ہے جس نے یہ نام نہیں سنا ہوگا؟ سب کو پتا ہے, سارے بچے کو پتا ہے بنگال کا. ہندوستان میں بنگال ہے, تھا, اور اس کا وجود اب بھی ہے, لیکن اب یہ ایک محض صوبہ بن کے رہ گیا ہے. اب یہ ملک نہیں ہے. ملک تو کوئی بھی نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے, ہندوستان, انڈیا. باقی ساری اس کی ریاستیں اور صوبے بن گئے ہوئے. جی, بنگال کو سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بنگال پر 2 خاندانوں نے, راجپوت خاندانوں نے حکومت کی ہے 800 عیسوی سے لے کر 1300 عیسوی تک. پال اور سین, پال اور سین, 2 قومیں, 2 خاندان. جو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں. یہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بنگال کی بات ہو رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے پال, یہ خاندان تھا جی, پال. اس پال خاندان نے 850 سے لے کر, نہیں ادھر لکھنا چاہیے 850 عیسوی سے 1050 عیسوی, یہ رات انہوں نے 800 عیسوی سے لے کر 1050, 800 عیسوی سے لے کر 1050 سال تک بنگال پہ حکومت کی. یہ خاندان کہلواتا تھا پال خاندان. اور دوسرا خاندان جو اس کے بعد آتا ہے 1050 میں قابض ہوتا ہے, وہ تھا سین خاندان. سین خاندان, جی یہ بھی خاندان ہی تھا پال. سین جو ہے یہ 1050 میں ان سے حکومت لیتا ہے, 1050 میں, اور جا کر چھوڑتا ہے 1300 عیسوی میں, جب مسلمانوں نے ان سے قبضہ لے لیا بنگال کا. جی دوسرا یہ تھا جی سین خاندان. اس نے 1050 سے لے کر 1300 تک, 1300 عیسوی تک, جب تک مسلمانوں نے چھین نہیں لیا بنگال ان سے, تب تک یہ سین خاندان حکومت کرتا رہا. اب بنگال ملک تو ایک ہی تھا, اس پر پال اور سین 2 خاندانوں نے حکومت کی, اور دونوں کے دونوں خود کو شری کرشن رام کی نسل میں سے یا ان کی اولاد میں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے, اور راجپوت کہلواتے تھے, خود کو راجپوت ہی بتاتے تھے. جی اس سے اگلی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مہاراشٹر کی ایک بہت بڑی ریاست. مہاراشٹر میں واقع ایک بہت بڑی ریاست یہ ہے جی, وہ علاقہ جہاں پہ یہ واقع تھی مہاراشٹر میں, اور اس کا نام تھا دیوگری. یہ نام تھا اس ملک کا, اس ریاست کا, دیوگری. اس میں 1100 عیسوی سے لے کے 1300 عیسوی تک یادو نبسی یہ خاندان حکومت کرتا رہا. کب سے کب تک؟ 1100 عیسوی سے لے کے 1300 عیسوی تک. 1100 عیسوی سے 1300 عیسوی تک. جی یہ دیوگری خاندان, یہ تھا یہ ملک کا نام, اور اس پہ یادو نبسی خاندان نے حکومت کی. اور یہاں تک کہ مسلمان آئے اور اس کا نام انہوں نے یادو نبسی سے بدل کر دولت آباد رکھ دیا. مسلمانوں کے زیر قبضہ جب آتا ہے
یہ ملک تو اس کا نام ہوتا ہے دولت آباد. جی یہ نوٹ فرما لیں. مسلمانوں نے جب 1300 یعنی 14ویں عیسوی میں جب قبضہ لیا ہے اس ملک کا دیوگری کا, تو انہوں نے اس کا نام بدل کر یادو نفسی کی بجائے دولت آباد رکھ دیا. جی اس کا نام بدل دیا گیا. اور اب میں آپ کو جب بتانے جا رہا ہوں تیسری ریاست کے بارے میں. اب اس سے زیادہ جلدی میں کیا بتاؤں یار, اتنی جلدی چٹکیوں میں, اتنی جلدی اتنا شارٹ کر کے. اب کنوج پہ دیکھتے ہیں. کنوج ایک بہت مشہور و معروف ریاست رہی ہے, تاریخ میں اس کا بڑا شور و غوغا رہا ہے. کنوج میں راٹھور فیملی کنوج میں, اور اس سے آگے اگر دیکھیں تو اجمیر میں چوہان فیملی, اجمیر میں چوہان فیملی. یہ دیکھیں دو خاندانوں نے اس راٹھور پر, پہلے کنوج پر اور دوسرا اجمیر پر, اور دلی پر تنوار خاندان, دہلی پر تنوار خاندان. یہ رہا جی. یہ ان ساروں نے مل کر یہ میں نے آپ کو 3 گنوائے ہیں, 3 ملک اور 3 ہی خاندانوں کے نام. انہوں نے بھی اسی عرصہ میں یعنی 14ویں عیسوی سے پہلے تک ان ملکوں پہ حکومت کی ہے. اور یہ خود کو, پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, شری کرشن جی کی نسل میں سے ظاہر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم راجپوت ہیں, یعنی راجاؤں کی اولاد ہیں. یہ سارے لوگ راٹھور بھی, چوہان بھی اور تنوار بھی, انہوں نے حکومت کی کنوج, اجمیر اور دہلی پر. اور یہ سب کے سب وہی دور تھا جب مسلمان 13ویں صدی عیسوی میں یعنی 1190 تک, 1112ویں اور 13ویں صدی کے آغاز تک ان کے پاس ان ملکوں کی حکومت رہی. اور ان تینوں ملکوں, قوموں کا, خاندانوں کا بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم لوگ راجپوت ہیں. کیا خیال ہے جی؟ اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں کلوز, شارٹ, مختصر, اختصار کر نہیں سکتا تھا جتنا آج میں نے کر دی ہے, کیونکہ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ آج اس چیپٹر کو کلوز کروانا ہے, ختم کروانا ہے. بس وہ باتیں ضروری آپ کو بتانی ہیں جو آپ کے لیے, آپ کے اور میرے لیے جاننا ضروری ہے. کیونکہ ہمارا پیپر تو ہے نہیں صبح کہ ہم پھر ان کی فیملیز کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, شادیوں کے بارے میں, جنگوں کے بارے میں پڑھیں تو وہ بڑا لمبا چیپٹر ہو جائے گا. 450 صفحے کی کتاب ہے جس میں سے یہ میں نے آپ کو 4 دن میں یہ ختم کروا دیا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا, اچھا لگا ہوگا مسلمانوں کے دور میں انٹری مارنا. جی پروگرام کا دوسرا مزیدار اور بڑا اہم سیگمنٹ, آج کا لفظ. جی آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جی یہ رہا آج کا لفظ. کون سا ہے آپ پڑھ کر سنائیں. یہ رہا جی, گورکھ دھندا. کوئی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ گورکھ دھندا. گورکھ دھندا آپ نے کئی دفعہ سنا, پڑھا اور لکھا ہوگا, اور کئی کتابوں میں, رسالوں میں, اخباروں میں یہ لفظ دیکھنے میں آتا ہے. اور ایک قوالی بھی ہے گائی ہوئی, تو ایک گورکھ دھندا ہے. یہ نصرت فتح علی خان ہے. تو ایک گورکھ دھندا ہے, اللہ پاک سے کہتا ہے. وہ قوالی بڑی اچھی ہے, مزے کی, آپ نے سنی ہوگی گورکھ دھندے والی. تو گورکھ
دھندا کا مطلب ہے، گورکھ ایک نام ہے، دو الفاظ ہیں، دونوں ہندی کے ہیں، گورکھ اور دھندا۔ اچھا، گورکھ ایک نام ہے، گورکھ ناد اس ہندو کا نام ہے جس نے یہ محاورہ، یہ ضرب المثل مشہور کروائی تھی، جس کی وجہ سے بنی تھی، اس کا نام تھا گورکھ ناد۔ اور کیا کیا تھا اس نے؟ دھندا کیا کیا؟ دھندا کا مطلب ہوتا ہے کام۔ کام اس نے کیا کیا جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشہور کیسے ہوا گورکھ دھندا؟ گورکھ ناتھ صاحب جو تھے، یہ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے، پرانے قدیم ہندوستان کی بات ہے، اور انہوں نے، کاریگر تو تھے لوہے کے، انہوں نے اپنی کاریگری اور سیانت کو، عقل مندی کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک تالا بنایا، تالا بنایا ایک ایسا کہ چابی اس کی سب کے سامنے رکھ دی، اور کہا کہ اس کو، اس چابی کی چابی اسی کی تالے کی ہے، مگر آپ اسے کھول کر دکھائیں اس چابی سے۔ کسی سے نہ کھلتا، دور دور سے لوگ آتے، سیانے اور کاریگر چیلنج سمجھ کر آتے کہ اگر وہ کھول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے۔ اچھا، وہ سب کے سامنے اسی چابی سے وہ تالا کھول کر دکھاتا تھا گورکھ ناتھ، اور پھر بند کر کے چابی رکھ دیتا تھا، کہتا تھا تم لوگوں میں سے کوئی آئے اور اسی چابی کے ساتھ اسے کھول کر دکھائے۔ اچھا، اب کھولتا کیسے تھا وہ؟ چابی اس نے تالے میں لگائی، اسے گھمانا ہے چابی کو، 3 دفعہ الٹا گھمانا ہے، 6 دفعہ سیدھا گھمانا ہے، 13 دفعہ الٹا گھمانا ہے، پھر 21 دفعہ سیدھا گھمانا ہے، پھر 9 دفعہ الٹا گھمانا ہے۔ تقریباً یہ جو الٹا سیدھا والا چکر ہے، یہ 12 مرتبہ چلتا تھا، اور اتنا زبانی یاد کسے رہتا ہے؟ کوئی پہلی سٹیج پہ بھول جاتا، کوئی دوسری پہ بھول جاتا، کوئی تیسری پہ، 12ویں سٹیج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا۔ اور دور دور سے لوگ، عقل مند جو کہلواتے تھے، خود کو مستری ٹائپ کہلواتے تھے، اس کام کا سیانہ سمجھتے تھے، وہ آتے رہے، زور آزمائی کرتے رہے، اور ناکامی کو اپنے دامن میں سمیٹ کر واپس جاتے رہے۔ اور پھر آخر کار ہوا کیا؟ اب آنے لگا یہ محاورہ، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، یار کہاں جا رہے ہو آپ اتنا گروہ بن کر، اتنے لوگ اکٹھے ہو کر جا کہاں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کرنا، وہ کہا کرتے تھے، یار وہاں جا رہے ہیں گورکھ دھندے پہ۔ گورکھ دھندے پر جا رہے ہیں، یعنی مشکل کام کے لیے جا رہے ہیں، گورکھ ناتھ کے بنائے ہوئے مشکل کام کو حل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یوں یہ لفظ مشہور زمانہ ہوا اور ضرب المثل کی شکل اختیار کر گیا۔ آج بھی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے، گورکھ دھندا، یعنی وہ کام، مشکل کام جو کسی سے سلجھایا نہ جا سکے، وہ اڑاؤنی، وہ پہیلی جو کسی سے حل نہ ہو سکے، اسے کہتے ہیں گورکھ دھندا۔ اور کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ، تسمیہ کیا ہے، اس کی ایٹمالوجی کیا ہے، اس محاورے کے بننے کی وجہ، وہ میں نے آج آپ کو سنا دی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹس میں لکھ دیں، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ سوال کر لینے میں، پوچھ لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ جی، یہ تھا آج کا دوسرا سیگمنٹ۔ آج پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں، پھر کلوزنگ کرتے ہیں۔ جی، تیسرا اور مزیدار آپ کی پسند کا سیگمنٹ وہ ہے جی آج کی بات۔ آج کی بات آپ سے سائیں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے کسی رسالے میں لکھا ہوا پڑھا تھا، چند لائنیں پڑھی تھی جو میرے ذہن کے کسی خانے میں سیو ہو کے رہ گئی، آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو دوستی ہے نا، دوست بنانا،
یہ بہت ہی معتبر اور متبرک تعلق ہے، رشتہ ہوتا ہے۔ دوست بنا لینا اتنا ہی آسان ہے۔ اب یہ وہ عبارت ہے جو میں نے رسالے میں پڑھی تھی، آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کب کی کتنی پرانی بات ہے، وہ ذہن میں یاد آ گئی، میں نے سوچا آپ کو یہی آج آپ کو سناتا ہوں۔ دوست بنانا کسی کو اتنا ہی آسان ہے جتنا مٹی کے ساتھ مٹی پر لفظ مٹی لکھنا، لیکن یاری دوستی کو نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پانی کے ساتھ پانی پر لفظ پانی لکھنا۔ کیا سمجھیں آپ؟ یہ میں نے آپ کو شارٹ کر کے بہت بڑی وہ بات بتا دی ہے جس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ صرف دوست بنانا ہی کام نہیں ہوتا، دوستی نبھانا اصل کام ہوتا ہے، جو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور خاص کر آج کل کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے، کسی کے لیے کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ خیر، دوست بے شک ایک ہی ہو۔ اب میں آپ کو اس میں تھوڑی سی اپنی طرف سے ایڈ کر دیتا ہوں ایک بات، بے شک ایک ہی دوست ہو آپ کا، مگر دوست ایسا ہو کہ وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کی خاموشی کو سمجھتا ہو۔ ورنہ احمد فراز نے ایک شعر لکھا ہوا ہے دوست کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، ہر کوئی ہوتا نہیں دوست ہاتھ ملانے والا۔ یہ جو الیکس لے کے ہاتھ ملانا ہے، شیک ہینڈ ہے، یہ تو پھر رسم دنیا ہے۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوا کرتا۔ میری اس بات کو ذرا سوچئے گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں یار، خوش رہا کریں اور خوش رکھا کریں۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔